اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على محمد وآل محمد ایک مطلع اور دو چار شعر ملاحظہ فرمائیں. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو تو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلاک پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلاک اب مستقل نجف میں ٹھکانا
نصیب ہو. صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الناكسين والقاسطين والمارقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البتهي البتهي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلاة پڑھی محمد علیہ محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب غفور حسین صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ، عمران احمد مرحوم، صابرہ خاتون مرحومہ، سلطان احمد مرحوم، مصطفی بانو مرحومہ، عرفان احمد مرحوم اور ملکہ بانو مرحومہ اور جملہ مومن مومنات کو ایک متاثر رحم تین متاثر توحید کی تلاوت فرما کر ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، آج کی گفتگو کے لیے جو
آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، بہت ہی مشہور و معروف سورہ ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کی وہ آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال بندوں سے کہلوا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے اہدنا کا کہ ہماری ہدایت فرما، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو راستہ دکھا دیا ہے، اس راستے پر گامزن ہیں۔ در حقیقت ہم جو ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا وہ اس طریقے سے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم ہیں، پالنے والے تو ہمیں اس راستے پر باقی رکھ، دوام، استمرار اور بقا کی دعا کرتے ہیں۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے اہدنا کے معنی وہی ہے کہ تو ہماری ہدایت فرما، لیکن ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کے بعد امکان بہت پایا جاتا ہے صراط مستقیم سے بھٹکنے کا، اور اس سلسلے میں چھٹے امام کی حدیث بھی موجود ہے کہ خداوند متعال نے شیطان کو خلق کرنے کے بعد اسے اختیار دیا، اس نے اعلان کیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندے کے کہ ان کے اوپر میرا بس نہیں چلتا۔ لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں بھی روایتیں موجود ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے گمراہ کرنے کی جو رسے، موٹی موٹی رسیاں جو آمادہ کر رکھی ہیں، وہ ایروں غیروں کے لیے نہیں، صرف ہمارے اولیاء اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے۔ شیطان کو دوسروں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہکے ہوئے ہیں، ان کو کھائی میں گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گرے ہوئے ہیں، وہ جہنم میں ہیں، انہیں جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفاظی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں انتم فی الجنت، اے ہمارے چاہنے والو تم جنت میں ہو، تنافس کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے جنت میں درجات کے لیے۔ ہماری آنکھیں اتنی قوی نہیں ہیں، ہماری بصارت اور بصیرت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت میں اس وقت دیکھ سکیں، لیکن معصومین نے اشارہ دے دیا ہے کہ تم لوگ جنت میں ہو، جگہ بدلنی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ پالنے والے ابھی ہم نے راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے تو ہمیں سیدھے راستے کو دکھا دے، نہیں، یہ ترجمہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، بلکہ یہ ترجمہ درست ہے کہ ہم صراط مستقیم پر تو ہیں، پالنے والے اس سے زیغ، لغزش نہ ہونے پائے، پھسلنے نہ پائیں، ادھر ادھر ہونے نہ پائیں، کیونکہ شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کی ٹھان لی ہے، قسم کھائی ہے، پروردگار کی قسم کھائی ہے، اس کی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے۔ کس کو بہکانے کے لیے؟ بہکے ہوئے لوگوں کو نہیں، جو نہیں بہکے ہیں، جو راہ راست پر ہیں، ان کو بہکانے کے لیے اس نے قسم کھائی ہے۔ روایت موجود ہے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو اسی آیت کے ذیل میں روایات تفسیر البرہان میں، تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر عیاشی میں، تفسیر قمی میں، روائی تفسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صراط مستقیم کو اگرچہ بہت سے معانی کیے گئے، لیکن بارز مصداق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، بہت اہم، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ لما خلق اللہ آدم علیہ السلام، جس وقت اللہ نے حضرت آدم کو خلق کر دیا، یعنی پتلا بنا کر کے اس میں روح پھونک دی، حضرت آدم نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ پالنے والے تو نے مجھے ابو البشر قرار دیا ہے، تو میرا ایک سوال ہے، سأل ربہ، کیا پالنے والے مجھے میری اولاد میں ہونے والے انبیاء اور اوصیاء کے نام بتلا دے، دکھلا دے۔ وہ توجہ چاہتا ہوں، کتاب الفضائل شاہجہاں ابن جبرائیل قمی کی بڑی معروف
किताब है, बहुत पुरानी किताब है। उसमें जो मुस्तदरकात दूसरी किताबों से शाहजहां से नक़ल की हुई रवायत जो उनकी किताब में मौजूद नहीं थी, उसका इस्तदराक किया गया, इजाफ़ा किया गया है। मतलब कहने का ये है कि जो अल फ़ज़ाइल हम तक पहुँची है, ये फटी पुरानी कुछ हिस्से पहुँचे हैं, वरना ये किताब बहुत बड़ी थी। और दूसरी किताबों में उस किताब से जो नक़ल किया गया था, अब चूँकि इस किताब में वो रवायत नहीं पाई जाती थी, लिहाजा मुस्तदरक और इस्तदराक के तौर पर उन दूसरी किताबों से जमा करके इसका ज़मीमा कर दिया गया है। उसमें ये रवायत है, अल्लाह से जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, पालने वाले मुझे मेरी औलाद क़यामत तक कितनी है, मुझे सबको नहीं देखना है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे सामने बस मेरी नस्ल में, मेरी ज़ुर्रियत में होने वाले अंबिया और औसिया को बतला दे, दिखला दे। अनज़लल्लाहु अलैहि सहीफ़ा, खुदावंद मुताल ने उस वक्त उनके ऊपर पहला सहीफ़ा, तवज्जो चाहता हूँ, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा कुरान ने ज़िक्र किया है। आदम के ऊपर 34 या 35 50 सहीफ़े, शीश के ऊपर 30 सहीफ़े, इनके ऊपर उतने सहीफ़े वगैरह वगैरह कुरान ने रवायात में बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुआ। पहला सहीफ़ा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर खुदावंद मुताल में इस दुनिया में आने से पहले नाजिल किया, वो सहीफ़ा था अंबिया और औलिया के अस्माए गिरामी पर मुश्तमिल सहीफ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसका मुतालिया करना शुरू करते हैं, अपने बेटे, उसके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, हत्ता यंतही इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सिर्फ अंबिया के नाम और उनके औसिया के नाम देख रहे थे, उनके जानशीनों के नाम देख रहे थे, यहाँ तक कि जनाब रसूल खुदा के नाम पर पहुँचे और उन्हें पता चल गया कि ये सबसे बड़े नबी हैं। लेकिन बाजू में जैसे ही एक और नाम देखा तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर यह सवाल आ गया, पहला सवाल खुदा की बारगाह में, हाज़ा नबीयुन बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वाले, पालने वाले क्या ये भी नबी हैं हज़रत मोहम्मद के बाद? अब उन्हें तो अभी तफसीलात तो नहीं बताई गई है, बस ये लिस्ट दे दी गई है कि आपकी औलाद में इतने नबी होंगे और आपकी औलाद में नबियों के ये औसिया होंगे। जब पैगंबर इस्लाम के नाम पर पहुँचे, हत्ता इंतहा इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस नाम को देखा तो बाजू में और भी नामों को देखा। पहला सवाल बारगाह खुदावंदी में एक इंसान का ये है कि पालने वाले क्या मोहम्मद के बाद भी नबी होंगे, और ये जो नबी के पहलू में नबी के बराबर नज़र आ रहा है ये कौन है? तो आवाज़ कुदरत आई, सवाल का पहला जवाब, ऐ आदम, ये आपकी ज़ुर्रियत में अंबिया और मुरसलीन और औसिया के बाद ये नबी नहीं होंगे बल्कि ये सैयदुल औसिया हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने के बाद जो सहीफ़े नाजिल किए गए थे उनमें अहकाम थे, दसातीर थे, फरामीन थे, तबलीग थी, उसमें लोगों के काम की चीज़ें थीं। लेकिन जो पहला सहीफ़ा बारगाह खुदावंदी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ है, वो अस्माए अंबिया और अस्माए औसिया के नाम पर मुश्तमिल सहीफ़ा था। हज़रत आदम ने पूछ लिया, जब सवाल कर लिया, जवाब मिला, तो फिर उन्हें तफसील से बतलाया गया कि ये आपकी औलाद में से होने वाले सैयदुल औसिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और उनकी नस्ल से 11 इमाम और होंगे। बात ख़त्म हो गई। मगर ये जो मंज़र था, ये जो सवाल व जवाब थे, ये जो सहीफ़े की पहली तहरीर थी, अगर किसी इंसान को नई चीज़ पेश की जाए तो उसकी इबारतें, उसकी गुफ्तगू, उसके लहजे इंसान को याद रहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो पहला सहीफ़ा नाजिल हुआ, पहली इबारत, पहला सवाल, पहला जवाब, ये जो तफसीलात थोड़ी बहुत पेश की गई, हज़रत आदम के जहन में बस गई। रवायत कहती है, फ़ज़ल इब्न शाहज़ान रवायत करते हैं कि इसीलिए जब हज़रत आदम से ख़ता हो गई और उन्हें चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नाम जो
बतला दिए गए थे और उनकी अज़मत का जो इकरार और एतराफ़ उनसे करा लिया गया था, ये आपने याद रखा। इसीलिए ख़ता के बाद फ़ौरन कहा इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल मामूद। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ता की तलाफ़ी का मौका मिला। वसीला कौन बने? मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ख़बर हमें दी है। हज़रत आदम ने ये ख़बर दी कि जन्नत में मैंने चप्पे चप्पे पर मोहम्मद व आल मोहम्मद के नाम देखे। ये रवायत पढ़ी जाती है बराबर और सुनते रहते हैं आप। लेकिन अल फ़ज़ाइल में जो दूसरी रवायत रसूल इस्लाम से मिली वो ये है कि लम्मा उरिश्तु इलस समाए, जब मुझे आसमान की तरफ मेराज अता की गई, मुझे मेराज पर ले जाया गया 100 मरतबा से ज़्यादा। कहते हैं वजदतु अला औराक़िल जन्नत, वहाँ चप्पे चप्पे पर दरो दीवार पे बात थी हज़रत आदम की रवायत में। जनाब रसूल खुदा फरमाते कि नहीं, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत में कितने दरख्त हैं, कितने दरख्त हैं। एक शजर तूबा जो हर मोमिन के दरख्त घर में उसकी शाख लटक रही होगी वो तो है ही है, लेकिन कितने बागात में कितने दरख्त हैं। हज़रत रसूल खुदा फरमाते हैं जब मुझे आसमान पर ले जाया गया और इज़्ज़त अलैया अल जन्नतो, तो खुदावंद मुताल ने, हालांकि मैं कहूँ अपने लफ्ज़ों में, समेट करके जन्नत को मेरे सामने पेश कर दिया। ये मेरे अपने अल्फाज हैं। और इज़्ज़त अलैया अल जन्नतो, अल्लाह ने जन्नत मेरे सामने अर्ज़ा की, पेश की, मैंने पूरी जन्नत मुलाहिज़ा की। फ़वजदतु अला औराक़िल जन्नत, मैंने जन्नत के हर दरख्त पर नहीं, हर दरख्त के तना पर नहीं, हर तने की शाख पर नहीं, हर शरह के फल पर नहीं, बल्कि अला औराक़िल जन्नत, जन्नत के अंदर जितने भी बागात हैं, उन बागात में जितने दरख्त हैं, उन दरख्तों की जितनी शाखें हैं, उन शाखों में जितने पत्ते हैं, हर पत्ते के ऊपर मैंने देखा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पानी गर्म है। ये रसूल इस्लाम जन्नत की बात कर रहे हैं। वजदतु अला औराक़िल जन्नत, मैंने जन्नत के पत्ते पत्ते पर रसूल इस्लाम का नाम, अल्लाह का नाम और वली खुदा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम देखा। और फिर आ करके आपने बयान किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम और बाक़िया चीज़ें। गुफ्तगू चूँकि सिरात मुस्तकीम पर है, लिहाजा मैं एक एक पहलू को ज़िक्र करता चलूँ। इब्न अब्बास जब रसूल खुदा की रहलत हो रही थी, कुल 14 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल के थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कितने साल के थे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम 7 साल मिलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, या वो भी 6ठे साल में थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 6.25 महीने का सिर्फ फासला है, 6 महीना 10 दिन का फासला है। एक ही साल में, बाज़ उलमा ने एक ही साल में दोनों की विलादत बतलाई है। इब्न अब्बास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से काफ़ी छोटे थे। हसद का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और किससे हसद कर सकते हैं? सफ़े अव्वल के शिया माने जाते हैं। बहरहाल मासूम तो नहीं थे, गलतियाँ हुई है, बाज़ ने उसका दिफा भी किया है, लेकिन बहरहाल इब्न अब्बास उस वक्त जिस वक्त रसूल खुदा की रहलत हो रही थी, कुल 14 साल के थे। साल 2 साल पहले, यानी 12 साल के रहे हों, 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के रहे हों, दकीकन मुझे मालूम नहीं, एक मरतबा ख़ुद ही इब्न अब्बास अपने हालात ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जिसका तज़किरा उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से भी किया है। खुतबा शिक़िया के वक्त जब ख़त पेश किया गया और खुतबा रुक गया, तो आपने अफसोस ज़ाहिर किया कि काश मेरे चचाज़ाद भाई इस खुतबे को और रखते, जितना अफसोस आज मुझे हुआ उतना अफसोस कभी मुझे ज़िंदगी में नहीं। इस तरह के बहुत से नाब खालिस पसंदीदा कलिमात उनसे नकल हुए हैं। उन्हीं पसंदीदा कलिमात में से, पसंदीदा तो नहीं कहा जा सकता,
کہتے ہیں ما حسدت علی علیہ السلام، لفظ پہ غور کریے، ما حسدت علی علیہ السلام بمثل سابقۃ من سوابقہ، میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ویسا حسد کبھی نہیں کیا. میں اپنے عنوان سے ترجمہ کر رہا ہوں. جیسا شک مجھے نبی کے سلسلے میں صلح حدیبیہ کے دن ہوا، ویسا شک کبھی نہیں ہوا. یعنی کیا؟ یعنی پہلے شک ہوتے تھے، آج کچھ زیادہ ہی. ایسے ہی جملہ سمجھیے، ابن عباس ہیں، صف اول کے شیعہ ہیں، تلمیذ امیر المومنین علیہ السلام، استاد سے حسد کوئی معنی نہیں رکھتا، لہٰذا میں اس حسد کے کلمے کو رشک سے ترجمہ کرتا ہوں. یعنی مجھے امیر المومنین اسلام کے اوپر بہت سی جگہ رشک ہوا، لیکن ایک دفعہ ایسا رشک ہوا جیسا کبھی رشک نہیں ہوا. کس چیز کے اوپر؟ سابقۃ من سوابقہ، امیر المومنین اسلام نے جو ہنر دکھلائے، جو شجاعت دکھائی، جو پیغمبر اسلام کی خدمت کی، جو ان کے کارنامے تھے، ترجمہ کروں میں، کارنامے تھے، ان کارناموں میں جتنے بھی کارنامے تھے ان سب کے اوپر مجھ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو بہت رشک ہوا. میں بھی چچا زاد، وہ بھی چچا زاد، لیکن مجھے وہ سوابق نہیں ملے، وہ کارنامے میرے نہیں، میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکا. بہرحال شاگردی حاصل کر لی، یہی کیا کم چھوٹی بات تھوڑی ہے. بہرحال لیکن یہ خود کہتے ہیں ما حسد، تو کلمہ حسد استعمال کیا ہے. ما حسد تو علی علیہ السلام، مجھے اتنا حسد کبھی نہیں ہوا جتنا ایک روز ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نے، بہت توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے غیر مسلمین کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اے قریش تم لوگ کفر تم نے اختیار کیا، بریکٹ میں کہوں یہ آج کی بات نہیں، پیغمبر کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، آئندہ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خطاب جو ہے مدینے میں ہے اور مسلمانوں کے درمیان قریش کے کو مخاطب کیا جا رہا ہے. قریش سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صف اول کے جو اوباش تھے، خبثاء تھے، جو خلیفہ بن گئے، یہی سب مراد ہیں. دلیل اس کی میں اس کے بعد والے روایت میں بیان کروں گا. توجہ چاہتا ہوں. لو کفرتم معاشر قریش، اگر اے قریش کے مختلف جتھوں، گروہوں، جماعتوں، اگر تم نے کفر اختیار کیا تو میں کیا کروں گا جانتے ہو؟ میں لشکر لے کر کے آؤں گا، تمہارے منہ پہ ماروں گا. پیغمبر منبر پہ ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں کہ اے قریش اگر تم نے کفر اختیار کیا تو میں تمہیں تلوار سے ماروں گا. فی کتیبۃ، کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو، ٹکڑی کو، جماعت کو. نہ انشاءاللہ نہ کچھ اور بات. خطاب کس سے؟ سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے. روایت کہتی ہے فَأَتَى جبرائیل علیہ السلام، فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، وَغَمَزَهُ یا فَغَمَزَهُ، چٹکی لی، کیا کہیں گے، دبایا، فشار دیا. یا رسول اللہ، آپ یہ جو خطاب کر رہے ہیں خداوند متعالی آپ سے کہہ چکا ہے، آئندہ کے لیے جب کچھ کہنا ہو تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ کہیں. روایت الفضائل میں ہے، لہٰذا میری ذمہ داری میں صرف پڑھ رہا ہوں. دوبارہ متوجہ ہوں کیا کہ جناب عبداللہ ابن عباس جو شاگرد امیر المومنین ہیں، وہ اپنے استاد کے اوپر رشک کی بات کریں. حسد کا لفظ شاید صحیح نہ ہو، مجھے کبھی اتنا رشک نہیں ہوا، نہیں ہمیشہ رشک ہوتا تھا. فاتح خیبر یہ، فاتح بدر و حنین یہ، مختلف عظمتیں حاصل کی، مگر میں بھی چچا زاد، مجھے وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوئی تو مجھے رشک ہوتا تھا امیر المومنین پر، یا حسد ہوتا تھا. لیکن جتنا حسد اس دن ہوا کہ جس دن رسول اسلام نے مسلمانوں کے سامنے اصحاب کے مجمع میں اصحاب کو مخاطب کر کے کہا اگر تم نے کفر اختیار کیا اے معاشر قریش تو تمہیں ایک لشکر لے کر کے میں آؤں گا اور تلواروں سے تمہارے منہ پر ماروں گا. فوراً جبرائیل نازل ہوئے، فغمزہ، ان کو چٹکی لی، یا یوں کہیں کہ ہاتھ دبایا، فشار دیا، کہا اے اللہ کے رسول، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا محمد قل انشاء اللہ،
لفظوں پہ غور کریے. فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ جو دھمکی دے رہے ہیں اپنے اصحاب کو، مسلمانوں کو، کہ یہ آئندہ کافر نہ ہو جائیں، تو آپ انشاءاللہ کہیے. ابن عباس کو اس پہ کون سا رشک ہو سکتا ہے؟ نہیں عزیزو، الفضائل میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کے اوپر جبرائیل نے آ کر کے رسول خدا سے یہ کہا تھا، قل یا محمد ان شاء اللہ او علی ابن ابی طالب. اے ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، یا علی ابن ابی طالب کی مشیت ہوئی تو میں ایسا کروں گا. یعنی اللہ نے اپنی مشیت کو علی ابن ابی طالب کی مشیت کے برابر کر دیا. ایسا ارادہ، ایسی مشیت، ایسی چاہت، جو چاہت خدا کی وہی علی ابن ابی طالب کی، جو ارادہ علی ابن ابی طالب کا وہی ارادہ خدا کا، جو مشیت علی ابن ابی طالب کی وہی مشیت الہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو دیکھا آپ نے کہ ابن عباس کو جس چیز کے اوپر رشک ہوا ہے وہ اس عظیم ترین فضیلت کے اوپر. مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فضیلتیں نوازی ہیں، بڑی فضیلتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن ابن عباس کو اور جگہوں پر رشک نہیں ہوا. یہاں یہ فقرہ جو آیا، قل ان شاء اللہ او علی ابن ابی طالب علیہ السلام، او کے ذریعے سے برابری کی گئی ہے مشیت الہی میں اور مشیت خدائے نصیریان میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امیر المومنین علیہ السلام کا انہی قریشیوں کے پاس سے گزر ہوا. مر بقریش، عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا گزر ہوا قریشیوں کے پاس سے. قریش بنی ہاشم اس کی ایک شاخ ہیں. قریش عمومیت رکھتا ہے جس میں بنی عدی بھی، بنی تیم بھی، دیگر یعنی پہلے دوسرے کے خاندان والے سب کے سب شامل ہیں. مر بقریش، امیر المومنین کا ادھر سے گزر ہوا. ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، رسول امیر المومنین علیہ السلام ادھر سے گزر. فغمزوہ، یا فغمزو علیہ، ایک غمز میں نے ابھی ترجمہ کیا. ایک غمز کیا ہے؟ یعنی چیمی گوئیاں کی، برا بھلا کہنا شروع کیا. یہ دیکھو، اب وہ کیا کیا کہا تھا یہ روایت میں وارد نہیں ہوا ہے. دوسری روایتوں میں ہے کہ امام کے سلسلے میں انہوں نے بدتمیزیاں کی، لیکن یہاں پر کچھ ان لوگوں نے الٹا سیدھا کہا. امیر المومنین علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. سن کر کے بزم پیغمبر میں آئے، مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے مصلحت یہ جانی کہ رسول اسلام کو آگاہ کیا جائے. کون ہے یہ قریش؟ کیا بنی ہاشم تھے؟ نہیں. علیکم السلام. بنی ہاشم نہیں، بلکہ وہ بگڑے لوگ جو سربراہی کر رہے تھے بعض قریشیوں کی، سرگنا لوگ تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ کہا. امیر المومنین علیہ السلام نے مصلحت جانی، پیغمبر اسلام کو آپ نے آ کر کے آگاہ کیا. روایت کہتی ہے فوراً رسول اسلام مسجد سے باہر تشریف لائے اور جہاں وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہاں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہنچ کر کے آپ نے کہا ایھا الناس مالی ولکم، اے قریشیو. ایھا الناس خطاب کیا قریش سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا میرا واسطہ کیا ہے؟ خاندان قریش سے جا کر کے ملتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اذا ذکر ابراہیم و آل ابراہیم اشرقت وجوہکم، جب ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ میں عبارت پڑھ چکا ہوں. میں بعد والی عبارت کے لیے میں نے اس کو ترجمہ کے طور پر، مقدمہ کے طور پر ذکر کیا. جب یعقوب کی اولاد اسماعیل و اسحاق کی بات، حضرت ابراہیم کی بات، ان کی اولاد میں بنی اسرائیل جو ہوئے ان سب کی بات ہوتی ہے، اشرقت وجوہکم، تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، بہت زیادہ ہنستے مسکراتے ہو حالات بنی اسرائیل کو پڑھ کر کے، سن کر کے. لیکن جب
محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے یبست وجوہکم، تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، تم چہرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ پیغمبر کے زمانے کے لوگ، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کتنے بگڑے ہوئے ہو۔ جب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے، اولاد ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے، یعقوب و اسحاق و یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے، بہت خوش ہوتے ہو، لیکن جب میری اولاد کا، میرے خاندان کا تذکرہ ہوتا ہے تب تم لوگ بہت زیادہ اپنا منہ بگاڑ لیتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو کہ تم نجات پا جاؤ گے؟ اور اس کے بعد خطاب کر کے پیغمبر اسلام ان بگڑے ہوئے اوباشوں سے، گنڈوں سے جو بعد میں خبثائے ثلاثہ وغیرہ ہوئے، ان سے خطاب کر کے جناب رسول خدا فرماتے ہیں لو ان احدکم، میری طرف متوجہ رہیں، بچوں کو کھیلنے دیں، لو ان احدکم جاء بعمل 70 نبیا، تمہاری تو یہ حیثیت نہیں کہ ایک معمولی چھوٹے سے نبی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکو، لیکن تم سنو، اگر انبیاء میں سے 70 نبیوں کے برابر تم اعمال لے کر کے آؤ۔ دیکھیں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ صرف امیر المومنین علیہ السلام کی کچھ سرزنش کی تھی، نہیں ذکر ہوا تاریخ میں کہ وہ سرزنش کیا تھی، وہ برا بھلا کیا کہا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے مسجد چھوڑ دی، باہر تشریف لایا مولا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد چھوڑ دیجئے آپ فضیلت بیان کرنے کے لیے، منظر جو ہے وہ سامنے یہ ہے کہ رسول اسلام مسجد سے نکلے، ان بگڑے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور آپ نے پہلے تمہید باندھی کہ آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہو، لیکن جب اہل بیت طاہرین کا تذکرہ ہوتا ہے تو تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن سن لو، نتیجہ یہی نکال لو، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کر کے خدا کی بارگاہ میں آئے، وَهُوَ لَا يُحِبُّ هَذَا أَخِي عَلِيًّا علیہ السلام، لیکن اس کے دل میں اس میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو وہ سارے اعمال اکارت ہیں۔ مولا رسول اسلام نے صاف لفظوں میں سنا دیا، تمہارے اعمال، انبیاء کے اعمال بہت بڑی بات ہے، ایک معصوم جو عمل انجام دے اور ایک غیر معصوم انجام دے بہت فرق ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کہنے کہ اگر تم میں سے ہر شخص 70 انبیاء کے اعمال کو لے کر کے آئے خدا کی بارگاہ میں، اور وہ میرے بھائی سے محبت نہ کرتا ہو، اور صرف امیر المومنین کا تذکرہ نہیں کیا، وَوُلْدَهُ، اور ان کی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو، خداوند متعال کی نظر میں کوئی ایک بھی عمل قبول نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و علی محمد۔ تو دیکھا آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی محبت معیار ہے۔ ایک روایت اور، آپ کی زحمت تمام، تاکہ دن ہی دن میں سب کام ہو جائے جو آپ کو کرنا ہے۔ یہ روایت جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہے، لَأَنَا أَعْرَفُ بِطُرُقِ السَّمَاوَاتِ، یہ سلونی کے دعوے کے ساتھ ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، اور پھر اس کے بعد یہ جملہ ہے۔ میں نے کبھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے کہ مولا نے 18 مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا ہے، مگر یہ دعویٰ کہ آسمانوں کے راستوں، طرق بھی سماوات بھی، سارے آسمانوں میں کتنے راستے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے سے دیہات میں کتنی پگڈنڈیاں گلی کوچے ہوتے ہیں، آسمانوں میں کیا خبر ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، سماوات میں جو طرق ہیں ان سے زیادہ میں آشنا ہوں نسبت طرق زمین کے۔ یہ خطاب، یہ کلام، یہ خطبہ نہ تو آپ نے پائتخت اسلام میں نہ پائتخت ایمان میں، یہ فرق کیا ہے؟ میں مدینہ کو پائتخت اسلام کہتا ہوں، کوفہ کو پائتخت ایمان کہتا ہوں، ہے حقیقت یہ ہے۔ نہ تو پائتخت اسلام میں جب امیر المومنین اسلام وہاں پہ خلیفہ تھے اور اس کے بعد آپ کو مجبوراً کوفہ آنا، وہاں پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، نہ پائتخت ایمان کوفہ میں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ سلونی کا دعویٰ کوفہ میں بھی ہے،
مدینہ میں بھی ہے، لیکن جس میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زیادہ ان سے آگاہ ہوں، یہ فقرہ آپ نے نہ مدینے میں نہ کوفے میں۔ پھر کہاں؟ امی جان سے پنجہ نرم کرنے کے بعد، ان کے چہیتوں کو 18,000 کو واصل جہنم کرنے کے بعد امیر المومنین بصرہ میں داخل ہوئے، شہر کے اندر داخل ہوئے، شہر سے باہر یہ جنگ ہوئی ہے، داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن آیا، ممبر پہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمائے وہاں آپ نے یہ فرمایا تھا، اور جو دوسرا ٹکڑا جو میں اس کے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو برابر آپ سنتے رہتے ہیں اس کو کوٹ کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ وہاں آپ نے بصرہ میں جہاں سارے مخالفین تھے، اغلب کہوں غالباً مخالفین تھے سوائے ان دوستوں چاہنے والوں کو کہ جنگ سے جو بچ گئے تھے زندہ تھے آپ کے ساتھ تھے، ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، اور پھر یہ کہا کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہاں نہ اشعث ابن قیس اٹھا کہ جناب بتلائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں، نہ سعد وقاص تھا ملعون کی جس نے داڑھی اور سر کے بال پوچھے تھے، اور یہاں پہ کوفہ میں امام نے کہا تھا میں جانتا ہوں تیرے سر اور داڑھی میں بال کتنے ہیں، لیکن میں اگر حساب بتلاؤں تو وہ سمجھ نہیں پائے گا، لیکن میں سچا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک بچڑا پل رہا ہے جو فرزند رسول خدا کو شہید کرے گا، اگر یہ صحیح ہے تو میرا یہ دعویٰ بھی صحیح ہے۔ یہ دونوں نہیں تھے وہاں پہ، نہ اشعث ابن قیس نہ سعد وقاص، مگر اس مجمع میں ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا مجمع سے۔ سوال کیا تھا؟ اعلم بطرق السماوات، تو سوال کرنے والا کوئی معمولی انسان تو یقیناً نہیں کھڑا ہوگا۔ مجمع جو ساتھ میں ہے وہ چاہنے والا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر کے امام کے ساتھ آیا تھا جنگ کرنے کے لیے، اور ادھر جو 18,000 کٹے اور اس کے بعد جو زخمی وغیرہ تھے سب امیر المومنین کے چاہنے والے نہیں تھے۔ مجمع میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور اس نے وہاں سوال کیا تھا، نہ کوفہ میں نہ مدینہ میں، این جبرائیل فی ہذہ الساعۃ، یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ وہاں بصرہ میں اس بوڑھے انسان نے جو خوبصورت تھا مگر سن رسیدہ ظاہر ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ جناب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، تو اب آپ یہ بتلا دیجئے کہ جو آسمانوں کی گلی کوچوں سے خوب واقف ہے، جو خوب دوڑتا رہتا ہے ادھر ادھر، یعنی جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ ہم آپ جانتے ہیں کہ نبی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی چیزیں جیسے دیکھتے تھے ویسے پیچھے کی بھی چیزیں دیکھتے تھے، مڑنا نہیں پڑتا تھا، دیکھنا نہیں پڑتا تھا۔ امیر المومنین بھی اسی طریقے سے، بقیہ معصومین بھی اسی طریقے سے۔ خود پیغمبر اسلام نے کہا فرمایا ہے کہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، میرے دل کی آنکھیں نہیں سوتی، سوتے وقت بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہی جاگتے وقت۔ روایت کہتی ہے کہ جب اس شخص نے، اس بوڑھے نے یہ سوال کیا کہ جبرائیل کہاں ہیں، فَرَمَقَ بِطَرَفِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ، امیر المومنین علیہ السلام نے کنکیوں سے ایسے آسمان کی طرف دیکھا۔ پہلے کیا دعویٰ ہے کہ آسمانوں کے تمام راستوں سے میں واقف ہوں اور زیادہ آشنا ہوں زمین کے راستے سے، تو اس لیے امام نے اپنے اس کلام کی لاج رکھنے کے لیے، بھرم رکھنے کے لیے پہلے آسمان کی طرف دیکھا۔ فَرَمَقَ بِطَرَفِهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاوَاتِ، اور اس کے بعد آپ نے نظر کو جھکا لیا، پھر نہ سامنے دیکھا نہ پشت کی طرف دیکھا، اس لیے کہ امیر المومنین جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پشت کی طرف دیکھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے فَرَمَقَ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، صرف دو سمت کی طرف دیکھا۔ یہ موبائل سامنے ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، سامنے انسان اگر سوال کرے تو سامنے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سامنے ہے ہی ہے۔ امام نے پہلے آسمان کے سارے راستوں کو دیکھا، کسی گلی کوچے میں، کسی کہکشاں میں، کسی ستارے میں جبرائیل نظر نہیں آئے، اور حضرت جبرائیل متوفی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں ہو گئے تھے، زندہ تھے، کہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں جبرائیل تو مر چکے ہیں، ان کے بارے میں کیا پوچھتے، تو خدا کے پاس پہنچ گئے، نہیں۔ رمقا
बेतरफ ही एक आंख के इशारे से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा था। सारे आसमान के गली कूचे कहकशाओं सितारों सैयारों को खंगाल लिया, जिब्राइल कहीं नजर नहीं आए। रवायत कहती है पीछे नहीं देखा, सामने नहीं देखा, मशरिक की तरफ देखा, यानी आधा हिस्सा सारा मशरिक, ता हद्दे नजर नहीं, ये जुमला दुरुस्त नहीं है, वो हमारी नजर के एतबार से, ता हद्दे नजर अमीरुल मोमिनीन, आपने सारे मशरिक को देखा, सारे मगरिब को देखा, और उसके बाद कहा या ज़ शेख अंता जिब्राइल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने जब मशरिक की तरफ देखा तो मशरिक की आखिरी इंतहा तक देख लिया, जब मगरिब की तरफ देखा तो मगरिब की आखिरी हद तक देख लिया। और मैं यहीं पर एक जुमले का इजाफा करके इस बात को ख़त्म करता हूँ, जब इमाम ने एक आँख के इशारे से, एक गोशे से जब आसमान की तरफ देखा था तो मौला जो दावा कर चुके थे कि मैं समावात के सारे रास्तों से बखूबी वाकिफ़ हूँ, मैं ये कहता हूँ मौला को आखिर तक देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मौला जानते हैं कि जिसने सवाल किया है ये अगर जिब्राइल ना भी हो, जिब्राइल भी हो तो सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते, इसलिए कि अगर वहाँ पर लौ दनौ तो अनमुलतन लाह तरक्तु की मंजिल थी। वो कह रहा है जो सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ के मकाम काबा कौसैन और अदना तक पहुंचा। रसूल इस्लाम को कहना पड़ा, पालने वाले तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं, तो खुदा की आवाज़ आई, चूंकि आपके दिल में उनसे ज़्यादा किसी की मोहब्बत नहीं है, लिहाजा मेज़बानी भी वही कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अज़ीज़ों, मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। तो सिरात मुस्तकीम पर हम कायम हैं, खुदावंद मुताल हमें इस सिरात मुस्तकीम पर पाबरजा रखे। मौला की मोहब्बत और उनकी विलायत, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और विलायत उन्हीं के सदक़े में हमसे कभी छिनने ना पाए। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, सिरात मुस्तकीम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और उनकी औलाद ताहिरा है, उनके पाक व पाकीज़ा बेटे हैं। चंद मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है। बस एक फ़िक्रा और आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। जिस तरीक़े से फ़ज़ाइल की मोहर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उसी तरीके से दुनिया में मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे, उन मुसीबतों की मोहर करबला का मैदान है, और उस करबला के मैदान में भी मोहरे मुसीबत हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। रवायत कहती है जब सब के सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख़सत के लिए आ रहे हैं, सलाम दे रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं कि एक मरतबा चंद बीवियों के रोने की आवाज़ सुन करके जनाब ज़ैनब से ख़िताब करके कहा है, बहन मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी सलामत हूँ। कहा भैया आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा ने अली असगर के कान में पहुँचने के बाद ऐसा असर किया है कि अली असगर जो बेजान हो चुके हैं, उन्होंने हुमक करके अपने आप को ज़मीन पर गिरा दिया है। मौला समझ गए, आवाज़ दिए, रुबाब अपने लाल को मेरे पास लेकर के आओ। रुबाब लेकर के आई, पानी पिलाने का कह के लेकर के जा रहे हैं। हसरत भरी निगाहों से माँ देख रही है, जानती है कि सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया है, लेकिन इस 6 महीने के ऊपर हो सकता है वो तराहुम करे। इमाम ले करके अबा का साया करके पहुँचे। जब मैदान में पहुँचे, रवायात सुनते रहते हैं, किसी ने कहा लगता है कुरान ला रहे हैं, सुलह करना चाहते हैं, जंग बंदी करना चाह रहे हैं। किसी ने कुछ कहा कि एक मर्तबा इमाम ने अबा का दामन
دامن ہٹایا اور کہا اے میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ یہی پہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، مولا نے ترائی میں یہ بات نہیں کہی تھی، روایت کہتی ہے مولا ایک تو گھوڑے پہ سوار تھے، دوسرے بلندی پر اصغر کو لیے ہوئے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے سے کپڑا ہٹانے کے بعد خطاب کیا اے فوج جفاکار، ارے دیکھ لو یہ میرا 6 مہینے کا بچہ وہ ہے، لقد جف اللبن فی ثدی امہ، ارے میرے خیمے میں نہ صرف یہ کہ پانی نہیں ہے بلکہ عورتوں کے بھی دودھ خشک ہو گئے، یہ بچہ بھی بہت پیاسا ہے۔ مولا کا یہ خطاب کرنا تھا، اولاد والے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، اے ہرملہ کیا کرتا ہے، حسین کی بات کو قطع کر دے، ختم کر دے۔ اس نے تیل بال کا تیر جوڑا، کمان سے یہ تیر نہیں چل رہا ہے بلکہ یہ تیر علی اصغر کے گلے کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے بازو کو چھیدتا ہوا نکل گیا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، جناب علی اصغر علیہ السلام باپ کے آغوش میں الٹ گئے۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق الزہراء وابیہا وبألہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غفور حسین صاحب اور ان کی اہلیہ مرحوم عمران احمد صاحب اور صابرہ خاتون مرحومہ، سلطان احمد صاحب اور مصطفیٰ بانو مرحومہ، عرفان احمد صاحب اور ملکہ بانو مرحومہ اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایثار فرمائے۔ بسم اللہ۔